اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اچھا جی، آج ہم بات کرتے ہیں اسلامی دنیا کے اہم اعداد و شمار۔ اہم اعداد و شمار کیونکہ یہ آگے بات کرنے میں پھر یہ جو ہے نا ریفرنس کے طور پہ کام آتے ہیں۔ سب سے پہلی ہم بات یہ کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس کے جو ہے نا 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ 40 سال تک آپ نے ان لوگوں میں اپنے کردار کو واضح کیا اور جو مکے کے کافر تھے انہوں نے ہی آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا۔ اس کے بعد 13 سال تک آپ نے تبلیغ کی اسلام کی مکہ میں، اور پھر آپ کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا۔ پھر 10 سال آپ رہے مدینہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر 10 سال کے بعد پھر آپ وصال فرما آگے پردہ کر گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بچے تھے جتنے بھی، ماں سوائے صرف حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے تمام بچے آپ کی زندگی میں فوت ہوئے۔ 2 بیٹوں کا ذکر ملتا ہے مکہ میں، محمد جو ہے نا، ایک کا نام قاسم اور دوسرے بیٹے کا نام ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ دونوں بچے چھوٹی عمر میں فوت ہوئے ادھر، ٹھیک ہے جی۔ بیٹیوں کا ذکر ملتا ہے کہ جی کچھ لوگ اس میں بھی اختلاف رکھتے ہیں، کچھ مانتے ہیں کچھ اس کو نہیں مانتے، لیکن حضرت بی بی رقیہ، حضرت ام کلثوم، اور ان بیٹیوں کا جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ باری باری پہلے حضرت رقیہ کا نکاح ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پھر اس کے بعد حضرت بی بی کلثوم کا ہوا۔ سن 2 ہجری میں حضرت بی بی رقیہ دنیا سے پردہ کر گئیں۔ سن جو ہے نا 9 ہجری میں بی بی ام کلثوم جو ہے نا دنیا سے رخصت ہوئیں۔ اسی طرح سے جو ایک بیٹا آپ کا جو ہے نا وہ پیدا ہوا جو ہے نا مدینہ میں، جو ہے نا فتح خیبر کے موقع کے اوپر جو ہے نا وہ آپ نے جو ہے نا وہ نکاح فرمایا تھا۔ تو وہ آپ کا بیٹا جو ہے نا وہ بھی بچپن میں ہی تقریباً 1 سال کی عمر میں تو وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آپ کی اولاد میں سے حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا باقی رہیں، اور وہ بھی آپ کی جو ہے نا وصال کے ٹھیک 6 مہینے کے بعد جو ہے نا وہ دنیا سے رخصت ہوئیں۔ 6 مہینے کے بعد پھر ڈیٹیں میں نے پہلے بھی بیان کی کہ حضرت علی شیر خدا جو ہے نا ان کا جو ہے نا ان کی شہادت ہوئی 40 ہجری میں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ان کی جو ہے نا وہ شہادت ہوئی 50 ہجری میں، اور شہداء یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا 61 ہجری شروع ہوا تھا، یعنی محرم سے شروع ہو جاتا تو 10 سال کے بعد ہی ان کی شہادت ہوئی۔ تو ہدایت کے راستے کو جو ہے نا وہ ہدایت کا راستہ جو نبی پاک نے بیان فرمایا تھا وہ یہی تھا کہ لوگ قرآن اور اہل بیت کی اتباع کرتے رہیں گے، ان کو سپریم سمجھیں گے اہل بیت کو۔ جس طرح سے ابھی بھی ایران میں ایک سپریم کمانڈر ہوتا ہے، پھر وہ اپنا بنا لیتے ہیں، آگے صدر بناتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو بھی بادشاہ ہوگا کسی کے بھی دور میں، کسی کا بھی، تو یہ اہل بیت سپریم کمانڈر رہیں گے، اور نسل در نسل اسی طرح سے یہ سپریم کمانڈر یہ چلتا رہے گا کہ اہل بیت اپنے جو ہے نا وہ خاندان میں سے سربراہ کو جو ہے نا وہ بتائیں گے کہ یہ سربراہ ہے۔ لیکن پھر یہ جو ہے نا طریقہ کار بنو امیہ کے دور میں یہ ختم ہو گیا، اور یزید پلید ملعون کے دور میں جو ہے نا یہ کربلا کا واقعہ پیش آ گیا۔ تو اس کے بعد یہ جو ہے نا جتنے بھی جو اہل نبوت اہل بیت جتنے بھی نبی پاک کے خاندان کے لوگ تھے، پھر یہ بیچارے روپوش ہو کے زندگی گزارنا شروع ہو گئے، اور مختلف علاقوں میں انہوں نے ہجرت کی۔ جو کوئی رہے پھر وہ جو ہے نا اب بس صرف دین کی تبلیغ کرتے رہے، اور پھر دنیاوی معاملات میں ان سے مشورے بھی نہ لیے گئے۔ تو پھر یہ اس طرح سے ایک ہدایت کا راستہ مسلمانوں نے یہ خود ہی جو ہے نا وہ یہ بند کیا، اور بند نہیں کیا تو اس کو بند کرنے کی کوشش لوگوں نے کی۔ باقی لوگ جو نیک لوگ ہیں وہ دنیا میں قیامت تک موجود رہیں گے، لیکن یہ اس طرح سے پھر یہ طریقہ کار
ختم ہو گیا۔ تو بہت شکریہ، باقی پھر سناؤں گا جی۔